بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر اپنے دوست اور سینئر احباب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کشمیر ایشو سے متعلق کوئی گفتگو کریں تو گروئی اور مقامی جو مفادات ہیں ان نیریٹو سے ہٹ کے مستند ریسرچ کی بنیاد پہ کیا کریں، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ فارن یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے اور وہ ہمارے ان اناؤنسڈ ڈپلومیٹس ہیں۔ جب وہ کوئی درست بات کریں گے کشمیر ایشو کے حوالے سے اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور جب وہ مس لیڈ ہو کے کوئی غلط بات کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ گزشتہ رات کو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار کے ایک معزز اور سینئر ممبر کرمداد ایڈوکیٹ صاحب، اور وہ اپنی گفتگو میں یہ فرما رہے تھے کہ مہاراجہ کے ایک نوٹیفیکیشن کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو کشمیری مہاجرین 2 جنریشن سے کشمیر سے باہر ہیں، پاکستان میں مقیم ہیں یا کہیں اور، تو ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ محترم کے ڈی صاحب کا جو ان کا لیگل نالج ہے میں اس کو تو نہیں چیلنج کر رہا، البتہ مجھے افسوس کے ساتھ حیرت ہوئی ہے کہ اتنے سینئر وکیل ہیں اور ان کو انٹرنیشنل لاء کو اوور لک یا نیگلیکٹ کر کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے بطور مہاجر اسٹیٹس اور ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کی لیگل پوزیشن کیا ہے۔ مہاجرین کی جو تعریف انٹرنیشنل لاء میں کی گئی ہے وہ 1951 کے ریفیوجی کنونشن میں کی گئی، پھر 1967 کے پروٹوکول ریلیٹنگ ٹو دی اسٹیٹس آف ریفیوجیز، اس میں مہاجر کی تعریف کی گئی ہے۔ اور مہاجر کی جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک پہلی قسم ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی ملک، علاقہ یا اسٹیٹ چھوڑیں گے بہتر مواقع کے لیے، تعلیم کے لیے، اس طرح کے کسی کا جس غرض کے لیے بہتر مواقع سے جن کا تعلق ہے، وہ ہوں گے امیگرینٹس۔ اور مہاجر کی دوسری قسم وہ ہے جو کسی ریاستی یا کسی بھی جبر کے نتیجے میں اپنی ریاست چھوڑیں گے، تو وہ ہوں گے ریفیوجی۔ اب ریفیوجی اور امیگرینٹ میں تعلق یہی ہے کہ امیگرینٹ کا تعلق بقا سے ہے اور ریفیوجی کا تعلق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورسڈ مائیگریشن سے ہے۔ اب جو 1947 سے آنورڈز جو کشمیری مہاجرین ہیں ان کی فورسڈ مائیگریشن ہے، وہ امیگرینٹ نہیں ہے، وہ خواہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ان کا حق واپسی بھی ہے۔ اور جو یونائٹڈ کمیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز ہے ان کے لاز اور تشریح کے مطابق ایک پرنسپل ہے فیملی یونٹی کا، یعنی ایک مہاجر کو جو سٹیٹس، رائٹس اور پروٹیکشن حاصل ہے اس کی فیملی کو بھی وہی رائٹس اور پروٹیکشن حاصل ہے، یعنی یہ نسل در نسل یہ منتقل ہوگا۔ پھر ایک اور اصول ہے پروٹریکٹڈ ریفیوجی سچویشن، یعنی جب وہ مہاجرت طویل ہو جائے، جب تک کسٹمری انٹرنیشنل لاء کے تحت اس کا روٹ کاز ختم نہ ہو اور ان کا حق واپسی باقی ہو، تو بطور مہاجر اگلی جنریشنز میں بھی ان کا یہ سٹیٹس منتقل ہوتا جائے گا۔ یعنی جو کشمیری مہاجر ہیں اس وقت تک کشمیری مہاجر ہیں، فورسڈ مائیگریشن ہے جب تک ان کا جو حق واپسی وہ پلیبیسائٹ میں ایکسرسائز نہیں ہو جاتا۔ اب آتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ والی بات پہ۔ محترم کے ڈی صاحب نے جو حوالہ دیا 1932 کے ایک نوٹیفیکیشن کا، وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کیا تھا ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے، اس کے بعد وہ اسٹیٹ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی رہی نہیں، اور جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لیگل پرنسپل آف کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کے مطابق اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی کین کریٹ، ایمینڈ اینڈ ریپیل اٹس لیگل انسٹرومنٹس ود ان اٹس جورسڈکشن، یعنی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی رہی نہیں اور بطور مہاجر کشمیریوں کا سٹیٹس برقرار ہے، تو ان کا سٹیٹ سبجیکٹ بھی برقرار ہے، ان کا سٹیٹ سبجیکٹ کوئی اور اتھارٹی وہ اس کو متاثر، ریپیل یا منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک لیگل پوزیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ان ایشوز پہ گفتگو کرتے ہوئے تمام احباب احتیاط کے ساتھ اور ریسرچ کے بعد اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔